عالم دی عزت کرنا چھڑ جاندہ ہے دنیا دے اندر ذلیل ہو جاندہ ہے فرمایا جڑا بندہ عالم دی عزت کرنا چھڑ جاندہ ہے دنیا دے مشکلوں دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے فرما اگر عالم دی قدر پوچھنی جائے حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے نہیں آپ دی خدمت دے اندر سوال پیدا ہویا حضور اللہ دی بارگاہ دے اندر اس میرے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اچھا مقام کنہ لوگاں دا ہے اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر اچھا مقام اللہ نے کنہ نو عطا فرمایا ہے اس سیدزادے نے جواب دیتا ہے سیدزادے فرمان دن لوگوں اللہ دی بارگاہ دے اندر اچھا مقام اللہ انہوں نے عطا فرمایا ہے جنہ دے سینیہ دے اندر اللہ نے قرآن دا علم دیتا ہے جنہ دے سینیہ دے اندر اللہ نے مصطفیٰ دے فرمان دا علم دیتا ہے فرما میرے اللہ نے انہوں نے بڑے مرتبے عطا فرما چھڑے نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر طریقت رہبر شریعت قاری قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی علیہ رحمہ آپ نے کسے پوچھیا حضور تو انہوں تے اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے تسی قبرستان دے کولوں دی گزر دے ہو انج قبر نو تسی پیر دی ٹھوکر مار دے ہو او دے وچوں مردہ زندہ ہو جاندا ہے اگر جانور جڑا ختم ہو گیا ہوئے اس جانور نو تسی ہاتھ لاندے ہو اللہ جانور نو جان دوبارہ دے دیندا ہے حضور بندہ مر گیا ہوئے مردہ ہو گیا ہوئے او دی روح دے جسم تو جدا ہو گئی ہوئے تسی انہوں ہاتھ لاندے ہو مردہ دوبارہ زندہ ہو جاندا ہے اے مقام تو انہوں کیویں ملے آئے اے گل غور نال سننے والی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرما دے نے اے مقام منو علم پڑھ کے اے مقام حاصل ہو گیا یا رسول اللہ تو خوش رکھے محبت نہ کہو سبحان اللہ میرا مالک توڑیاں زبانہ سلامت رکھے تے عقل سلامت رکھے جو میں گل کر رہے ہیں اللہ سمجھن دی توفیق دے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا لوگا پوچھیا حضور تو انوے مقام کیویں ملے ہے ایڈا وڈا مقام مل گیا ہے حضور اساں ویکھے اپنی نظراں دے نال انج کر کے تسی مردے نو ہاتھ لاندے ہو اللہ مردے نو زندہ کر دیندا ہے حالانکہ جدوں بندہ مر جاندا ہے دنیا تے اج تک کوئی سائنس ایجاد نہیں کر چھڑیا سائنس والیاں نے اے تے ایجاد کر لیا کہ ایک لوہے دا جہاز بنا دیتا ہو او دے اندر بندیاں نو بٹھایا او دے اندر انجن بنا دیتا ہو لوہے دا جہاز جڑا ہے بغیر سڑک تو ایک ملک دے اندر دوجے ملک چلا جاندا ہے سائنس والیاں نے بڑے بڑے کم کر دیتے 8 دن پہلے 10 دن دینے کہ فلاں وقت اننے بج کے اننے منٹہ تے بارش آئے گی سائنس والے نو اللہ نے بڑا علم دیتا ہے او 10 دن پہلے 10 دن دینے اے فلاں اننے بج کے اننے منٹہ دیتے ہندیری آئے گی یا اتنے دن فلانے دن سورج گرہن لگے گا سائنس والے نے اے تے 10 چھڑے آئے کہ فلانے دن جڑا دھوپ نہیں لگے گی اس دن صرف چھاں رہے گی سائنس والے نے اے تے 10 چھڑے آ کہ فلاں دن صرف بدل رہن گے اس دن کوئی بارش نہیں ہوئے گی کوئی دھوپ نہیں لگے گی لیکن سائنس بڑی بڑی دور چلی گئی آج تک کسے ماں نے ایو جا پتر نہیں جمعیا جڑا سائنسدان ہوئے جن نے ایک گل آکھی ہوئے کہ بندہ مر جائے گا انہوں فلاں بوٹی لاؤ گے ایک دن واسطے وہ زندہ ہو جائے گا یا انہوں فلاں دوائی لاؤ گے وہ 4 دن دے واسطے زندہ ہو جائے گا فرمایا نا اتھے آکے سائنساں ختم ہو گئی اتھے آکے علم ختم ہو گئے اتھے آکے سائنس دے علم دی انتہا ہو گئی فرمایا سائنس والے اتھوں تک تے پہنچ گئے نہیں کہ بندہ مر جائے انہوں بڑے بڑے مسالے لا کے انہوں بڑیاں بڑیاں بوٹیاں لا کے 2 مہینے انہوں رکھ چھڑ دینے کہ اے بندہ بو نہیں مارے گا اے دے گلوں بدبو نہیں آئے گی اے دے جسم نو کچھ نہیں ہوئے گا اے ہو جیاں بوٹیاں تے نکل آئیاں لیکن انج دی بوٹی آج تک نہیں نکلی جڑا سائنسدان آکھے کہ میں فلاں ٹیکہ لانا وا یا میں فلاں دوائی دینا وا فلانا بندہ جدوں مر جائے گا اگر وہ دیاں گلاں تساں پوچھنیاں ہون تے او بندے نو تسی زندہ کر لو انہوں پوچھو تینو کنے مارے آئے تینو قتل کنے کیتا ہے یا تیرے کو فلاں کم کنے ہویا ہے نا فرمایا آج تک کسے سائنس والے دی جرت نہیں کہ مرے نو مردے نو زندہ کر لوے اگر ایک کام کیتا ہے تے قرآن دے عالم نے کیتا ہے
فرمایا اگر ایک کام کیتا ہے تے قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے نے کیتا ہے. فرمایا اگر ایک کام کیتا ہے تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھن والے تے پڑھان والے نے کیتا ہے. اوتھے سائنساں ختم ہو گئیاں, اوتھے دوائیاں ختم ہو گئیاں, اوتھے ساریاں پافیاں ختم ہو گئیاں. فرمایا حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی اللہ رب العالمین جنہوں بڑے مرتبے عطا فرمائے نے, انج کر کے بندہ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے حضور اے اچا مقام تانوں کیویں ملیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں علم پڑھدا رہا ہاں, بچپن تو لے کے میں علم پڑھدا رہا ہاں تے علم پڑھ پڑھ کے میں اس عروج تک پہنچ گیا ہاں. میں مردے نو اشارہ کرنا ہاں, مردہ زندہ ہو جانا. فرمایا عالم دی شان پوچھنی جے, عالم نو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمائے جدے کل قرآن دا علم ہے. ایک چھوٹا جا تھلے درجے دا عالم, فرمایا وہ تو بڑا اچھا مقام ہے نا, تھلے درجے تے آ جاؤ. مسلے تے جڑا کھڑا ہوندہ ہے جنہوں میرے مصطفیٰ دے مسلے تے کھلون دی جرت ہو گئی, طاقت ہو گئی. اللہ دے پیارے حبیب دے مسلے تے کھلو کے نماز پڑھان والا, قرآن پڑھن والا, اللہ دے حبیب فرما دینے رب دے رحمت دے فرشتے او دا بھی حیاء کر دینے. اور بات قابل غور ہے, حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتیوں فرمایا عالم, ایک عالم فوت ہو جائے تو سمجھو جہان اندھیرا ہو گیا ہے. عالم دی صحبت بہت بڑا اثر رکھ دیئے, او دی وجہ او دے کل مصطفیٰ دے فرمان دا بھی علم ہے تے اللہ دے قرآن دا بھی علم ہے. دنیا کیوں ہاتھ چوم دیئے اس واسطے کہ رب تعالیٰ نے او دے سینے دے اندر مصطفیٰ دا بھی فرمان رکھیا تے اپنے قرآن دا بھی فرمان رکھیا ہویا ہے. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ 12ویں امامہ دے وچوں آپ دا بڑا وڈا نام ہے. امام باقر کون نے؟ وقت دا پہلا امام حضرت مولا علی شیر خدا, وقت دا دوسرا امام حضرت امام حسن مجتبہ, وقت دا تیسرا امام حضرت امام حسین علیہ السلام, وقت دا چوتھا امام حضرت امام زین العابدین, وقت دا پنجواں امام حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ. وقت دا پنجواں امام امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ سید زادہ حسب و نسب و سید ہے. آج کل تے سید دی پہچان بڑی اوکھی ہے, لیکن میں اس سید دی گل کرنے آواں, اس سید دی گل کر دے آواں پہ آؤ. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ جنہ دی باپ ولو نسبت جڑی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نال مل دی ہے, ماں ولو نسبت جڑی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق والوں مل دی ہے. ماں والی نسبت جڑی ہے او درجہ مل دی ہے, باپ والی نسبت جڑی ہے او درجہ مل دی ہے. گل محبت نال سنو کے مزہ آئے گا. حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مریدان دے اندر بیٹھے ہوئے نہیں, اپنے شگردان دے اندر بیٹھے ہوئے نہیں. امام محمد باقر اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں, اللہ رب العالمین دے قرآن دی تلاوت کر دینے بے. آپ دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا ہو, حاضر خدمت ہویا ہو, آ کے سلام عرض کیتا ہو, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. مسلمانہ دے امیر مومنہ دے امیر میرے والو سلام ہوئے. آپ نے جنہوں سلام دا جواب دیتا ہو, آپ نے سلام دا جواب دیتا ہو. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتی ہو, آپ دی خدمت اندروں بندہ جنہوں حاضر ہویا ہو, انہیں آکھیا سید زادے آؤ. حضور کی مرائے عالم میں آپ کو گل پوچھنا چاہنا ہوں. آپ نے فرمایا دس کی گل ہے؟ حضور میں ویکھیا ہے آپ دی کچہری دے اندر ایک آپ بیٹھے ہوئے سو, آپ دے چار چفیرے مریدین بیٹھے ہوئے سن, آپ دے چار چفیرے منن والے بیٹھے ہوئے سن. ایک بندہ بیمار آیا ہو, ایک بندہ بیمار آیا ہو جڑا بہت زیادہ بیمار سی, بہت زیادہ بیمار یہ بستر تے سی. لوگوں نے چار پائی تے اٹھا کے لے کے آئے سن, لیا کے انہیں رکھ دیتا ہو. آپ بیٹھے ہوئے سو, آپ دی خدمت اندر ایک بندہ آیا ہو, انہیں آکے آکھیا حضور اے بندہ جڑا بیمار ہے اے دی بڑی
بڑی جائیداد ہے، یہ کول بڑا معلومات ہے، انہیں اللہ دی راہ تے بڑا تقسیم کیتا ہے، یہ کوشش ہے کہ صرف میرے بچیاں واسطے کھانا بچ جائے، میں سارا مال اللہ دی راہ تے تقسیم کر دے ہوں۔ حضور نے اللہ دی راہ تے بڑا خرچ کیتا ہے، آپ دی خدمت عرض کیتا گیا، حضور اس بندے واسطے دعا فرماؤ، اس بندے نو اللہ شفا دے دے، اے بہت زیادہ بیمار ہے، اللہ انہوں شفا عطا فرما دے، اے اپنے آپ چار پائی تے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کسی نال گفتگو بھی نہیں کر سکتا، اے بندہ بہت زیادہ بیمار ہے، اکھاں نال ویکھیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ اپنی جگہ تو اٹھے نہیں، اس کچہری دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہویا سی، حضرت نے انہوں اشارہ کیتا، فرمایا ذرا میرے قریب آ جاؤ، اس مجمع وچوں ایک بندے نے اگر کوئی بندے اشارہ کیتا جائے فلاں بندہ اٹھ کے جڑا کھڑا ہو جائے، جدوں کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، جدوں قریب آیا آپ نے فرمایا جس بیمار نو لے کے آئے نے جا اس بیمار دے سر تے ہاتھ رکھ دے، جدوں اس بیمار دے سر تے جا کے اس بندے نے ہاتھ رکھیا، او جڑا دوروں چک کے چار پائی تے لے کے آئے سن، اس بندے نے جا کے جدوں دے سر تے ہاتھ رکھیا، اللہ تعالیٰ نے اس بیمار نو اس ویلے شفا عطا فرما چھڑیے۔ جو میرے رب نے شفا عطا فرمائی تے او لوگ سارے حیران ہو گئے، حضرت امام محمد باقر اٹھے بھی نہیں، آپ اپنی جگہ تو حرکت بھی نہیں کی تھی، اس بیمار دے کول آپ بھی نہیں گئے، مجمع وچوں ایک بندہ اٹھایا ہے جڑا اوتھے چلا گیا، جنہیں جا کے سر تے ہاتھ رکھیا ہوئے، لوگاں پوچھیا حضور اے بندہ کون ہے جنہوں تسا حکم فرمایا ہے، اے بندہ کون ہے؟ اس پورے مجمع دے وچوں ایک بندہ تسا اٹھا دیتا ہے، انہوں تسا ادھر بھیجیا ہے، حضور بندہ کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا او تسی نہیں جان دے، جس بندے نے میں اٹھا کے بھیجے آئے ایک عام بندہ نہیں، اے مصطفیٰ دی امت دا عالم دین بیٹھا ہویا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ جڑا بندہ عالم دی عزت نہیں نہ کردا، قرآن دے عالم دی قدر نہیں کردا، فرما دنیا تے ذلت دی موت مرے گا۔ کسی مولوی دی گل نہیں میں کر رہا، یہ میرے پاک محبوب دے صحابہ نے لکھیا ہے۔ انہاں 12 امامہ دے قول پڑھ کے دیکھو جنہاں نو اج بھی دنیا یاد کر دیے، 11 امام ساڑھے ہو گزرے، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ 12واں امام حضرت امام محمد مہدی اجے آنا ہے، 11 امام ساڑھے ہو گزرے نے، انہاں امامہ دا عقیدہ پڑھ کے دیکھو، آپ فرماتے ہیں جنہوں اللہ نے مرتبہ دیتا ہے، قرآن تے حدیث دا علم دیتا ہے، اگر وہ دی قدر کریں گا تو دنیا تے عزت پائیں گا، اگر وہ دی قدر نہ کریں گا تو ذلت دی موت مریں گا۔ وہی لوگ ہیں جدو دنیا تے انجنیاں عمرہ انہوں نے گزاریاں نے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، حقیر جان کے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا بجھا دیا تو نے،
چراغ جلیں گے تو روشنی کہ میں تمہیں ایک پیارا گل دساں حضرت امام محمد علی رضا سب کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں امام کنویں امام جنہ دی اولاد ساڑھے کول اتھے لیٹی ہوئی ہے حضرت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ جنڈیالے والی سرکار یہ 8ویں امام دی اولاد ہے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمانے آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اس نے عرض کی حضور میرے محلے میں ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں میری مرضی ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کیا میں اس آدمی کے ساتھ کاروبار کر لوں میری دل کی تمنا یہ ہے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ کاروبار کروں اس پہ اللہ کی ذات راضی ہو اس پہ میرا مالک راضی ہو حضور اس کی پہچان کرنی ہے میں کیسے کروں تو حضرت امام علی رضا علیہ رحمہ آپ نے فرمایا اگر اس کی پہچان کرنی ہے 1 2 3 دن اس کے ساتھ بیٹھو کو تھوڑا عرصہ اس کے ساتھ بیٹھو حضور پھر کیا کروں فرمایا اگر اس کا سارا دن ایسے گزرے کہ وہ دین کے عالموں کے خلاف اپنی لب کشائی نہ کرے دین کے عالموں کے خلاف نہ بولے تو پھر سمجھ لینا کہ اس سے اس کا رب راضی ہے اگر وہ اپنی زندگی کے ایام میں ان دنوں میں کسی عالم کے خلاف بولتا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے جملہ کنے دسیا ہے 8ویں امام نے کنے دسیا ہے کچھ ہی بولو کہ میں باہ والا گل کر رہا میں کو ماں دی گودی چ نہیں بیٹھا ممبر تے بہ کے گل کر رہا اور پڑھی لکھی گل کر رہا فرمایا جیڑا بندہ مسلے دے امام تے ممبر دے خطیب دے خلاف بول دیا او دی پیٹ پیچھے گرنٹی لا دیتی ہے سید زادے فرمایا او دیتے او تو بول دیا جدو او دیتے رب ناراض ہوتا ہے او جدوں کسی عالم دین دے خلاف بول دیا او دا رب ناراض ہوتا ہے تو جدوں او دی پیٹ پیچھے تعریف کر دیا تو سمجھو او دا رب اس بندے تے راضی ہو گیا ہے یہ گل کون کر رہا ہے سید زادہ گل کر رہا ہے حضرت امام حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتی ہو حضرت امام تیسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین امام المسلمین حضرت صاحبزادہ جنہ دا نام کائنات دے ذرے ذرے دی فقیاں دے ہوتے مشہور ہویا حضرت محمد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہ نو مراد مصطفیٰ کہنے نے حضرت عمر نو مراد مصطفیٰ کہندے نے علماء کو آج تک سن دے آئے ہو نا کہ عمر نو اللہ کو حضور نے مانگ کے لیا ہے جنہ نے گل سنی ہے کہو ذرا سبحان اللہ حضرت جناب عمر نو اللہ کو حضور نے مانگ کے لیا اس واسطے مراد مصطفیٰ کیا جاندہ ہے حضرت فاروق اعظم نو سیدنا فاروق اعظم قرآن دا علم رکھنے والے قرآن دا علم رکھنے والے قرآن تے یقین رکھنے والے قرآن دا درس دینے والے وہ بھی تے ایک انسان سن مدینے تے مکے دے اندر زندگی گزاری ہر بندہ جاندہ ہے لیکن عمر فاروق اپنے آپنوں کیویں قرآن نال پروست کیتا ہے قرآن نال کیویں محبت کیتی ہے جناب عمر فاروق نے اپنے آپنوں قرآن نال پاسے کیویں لایا اسانوں کا دنیا دے اندر کیویں دیاں زندگیاں گزاریاں نے اسی تے اپنی مرضی دی زندگی گزارنے لیکن حضور دے صحابہ نے سانوں دسیا
آ جائے اور بندے خدا دے آؤ اپنی مرضی دی زندگی گزارے گا تے اپنی مرضی دا ذمہ دار تو ہوے گا اگر اللہ دی رضا تے زندگی گزارے گا تیری زندگی دا ہر لمحہ جڑا ہے میرا خالق تینوں عطا فرمائے گا او تیرے تے کرم فرمائے گا تیرے تے فضل فرمائے گا اگر اللہ رب العالمین دی مرضی تے زندگی گزارے گا فرمایا زندگی دے اندر اگر کوئی مشکل آ جائے گی تے قرآن دی تلاوت کرے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جدو قرآن منے گا نا قرآن تے یقین کرے گا پھر وہ گل سوچے گا کہ میرا رب میرے کو امتحان لے سکتا ہے اللہ بڑے بڑے امتحان لے بڑے بڑے اپنے بندیاں کو امتحان لے اللہ دی رضا تے زندگی گزارے گا فرمایا تیری زندگی دا ہر موڑ تینوں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا تے اگر اپنی مرضی دی زندگی گزارے گا تو پھر اپنی مرضی دا ذمہ دار تو ہی ہوئے گا اے معاشرے دے اندر دیکھ لو اسی زندگی گزار رہے ہیں معاشرے دی گلاں کرنا وا نا پیا العالم وراثۃ الانبیاء انبیاء دے وارث مولوی نے علماء نے یاد رکھنا یہ حضور دا فرمان جے فرمایا لوگو اے گل یاد رکھنا دنیا دے اندر معاشرے وچ رہندے ہویاں 2 3 4 5 7 بندے بیٹھے ہون انہاں وچوں ایک بندہ کسے دی عیب جوئی چگلی شروع کر دے تے اہل ایمان دی نشانی ہے جے انہاں بندیاں وچوں جڑا بندہ بول پیا جڑا بندہ یہ گل کہے ہوئے بھائی اسی تیرے کول بیٹھے ہاں ساڈے بیٹھے ہاں فلاں بندے دی پیٹھ پیچھے گلاں نہ کر اگر زیادہ کرنیاں نہیں تے او دے کول ٹر جا نہ ساڈیاں نیکیاں برباد کر نہ اپنیاں نیکیاں برباد کر فرمایا لیکن اے ہر بندہ بول کے کہہ نہیں جے سکدا معاشرہ اس طرح دا ہو گیا ہے اگر کسی دی کو بندہ گل کردا ہوئے تو دوجا تھوڑا جا دور بیٹھا ہوئے تو نیڑے آن دی کوشش کردا ہے کہ اے جڑی کسی دی گل کردا ہے پہ میں بھی سنا تاکہ میں بھی اپنے کنا دے چسکے پورے کراں تے پڑھ میرے اللہ دا قرآن اللہ فرماندا پیا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددا میں قرآن مننا ہوئی اسی بڑے مسلمان اسی قرآن پڑھنے تے قرآن مننے تے قرآن کہندے پہ آؤ جڑا بندہ کسی دی پیٹھ پیچھے چگلی کردا ہے اور انج سمجھے کہ اپنے ہاتھ دے نال اب چھری لے کے اپنے بھرا دے حصے دا گوشت لا کے کھاندا پیا انج سمجھے جویں بھرا دا گوشت پیا کھاندا ہے جڑا بندہ کسی دی پیٹھ پیچھے چگلی کردا ہے تو تے کنا دے چسکے پورے کرنا ہے فرمایا ایمان والے دی نشانی ہے او دوسریاں نوں منع کردے نے دوسریاں نوں کہندے نے ڈر جا وَقُودُوا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ تے لوکاں نوں سمجھاندے نے ڈر جاؤ اس اگ کولوں ڈر جاؤ اگ کولوں جیڑی اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی جو اگ بڑی زبردست ہے اگ بڑی سخت ہے فرمایا اے دنیا والی اگ او دے کولوں دیہڑی 70 مرتبہ پناہ مانگ دی وہ بڑی اگ ڈاڈی ہے میں بچ جائے انسان او عدت للکافرین جڑی اللہ نے کافراں دے واسطے تیار کی تھی ہے جنہ دی قدر تیری نظراں دے وچوں ختم ہو گئی فرمایا انہاں دی قدر کریں گا اللہ دی قسم تیری نسل سمر جائے گی انہاں دی قدر کریں گا فرمایا تیری نسل سمر جائے گی جنہاں نو اللہ نے قرآن دیا شانہ عطا فرمائیاں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے سینے دے اندر قرآن دیتا ہو فرمایا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے مرتبے عطا فرمائے فرمایا انہاں دی قدر کریں گا اللہ تعالیٰ تیرے اندر دے اندر سوال پیدا کرے گا میں جڑی ہن گل کرن لگا جے ذرا توجہ دے نال سن لینا ہر جنت وچ جان والا نمازی نہیں جے اے گل میں بھی مفسر قرآن حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی ہے مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کچھ بندے ایسے ہون گے وہ 5 ٹائم نماز پڑھدے ہون گے 5 ویلے نماز پڑھدے ہون گے داڑھی رکھی ہوئے گی نماز پڑھدے ہون گے لوکاں دے سامنے 5 ٹائم نماز پڑھن گے داڑھی رکھی ہوئے گی انہاں وچ برا عمل یہ ہوئے گا کہ وہ لوگاں دیاں عیب جوئیاں کرن گے فرمایا جنت دی ہوا بھی نہیں سونگ سکدے جنت دے قریب بھی نہیں جا سکدے کچھ لوگ ایسے ہون گے
جڑے دنیا تے عام انساناں وانگ زندگی گزار رہے ہون گے، لیکن اے جڑی دو جبڑیاں دے درمیان بغیر ہڈی تو اللہ نے گوشت بنایا ہے، جدے متعلق بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اس گوشت دے لوتھڑے دے اتے جس بندے قبضہ کر لیا نا، وہ بندہ دنیا دے کسی موڑ تے ناکام نہیں ہوندا تے جنت وچ اللہ انہوں بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ بندے دا ایک اندر ہے، کی ہے؟ بندے دا ایک اندر ہے، ایک درویش لکھدا ہے، بندے دا ایک اندر ہے، اس اندر وچ سمندر ہے، اس سمندر وچ ایک مندر ہے، اس مندر وچ ایک بندر ہے، وہ بندر بڑا مچھندر ہے، جیڑا انہوں قابو کر لے وہ سب تو وڈا کلندر ہے۔ کئیاں نے کو نہیں سمجھ آئی میں کی کہہ گیا ہوں۔ اے شیخ تفسیرہ قرآن دیا لکھنے والے گل کر دے نے، اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب دا فرمان لکھن والے تے پڑھن والے ایک گل کر دے جے، اے جڑی دو جبڑیاں دے درمیان اے ساڈا گوشت جڑا بغیر ہڈی تو اللہ نے بنایا ہے، فرمایا جیدہ قبضہ اے دیتے ہو گیا جنت چ میرے مصطفیٰ فرما دینے وہ میرے نال ہوئے گا۔ ہن ایتھے تسی سبحان اللہ ٹھنڈی آنکھو تے تہاڈی مرضی ہے۔ حضور فرما دے جیدہ قبضہ اے دیتے ہو گیا جنت چ میرے نال ہوئے گا، تے جیدہ قبضہ اس گوشت دی بوٹی تے قبضہ ہو گیا، اے حدیث نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں، میں ممبر تے بیٹھا ہوں۔ حضور فرما دے جنہیں اس گوشت دی بوٹی تے قبضہ کر لیا جدو قبر وچ جائے گا تے اللہ دے فرشتے او دے حیا واسطے کھڑے ہون گے، او دا استقبال کر دے ہون گے۔ جنہیں یہ قبضہ بس اصل گل ہے اسی یہ قبضہ کر لیے تے کامیاب ہوں۔ میں دوبارہ رپیٹ کرنے کا گل جنہیں اگے نہیں سی سمجھی سمجھ لیا جے، بندے دا ایک اندر ہے، اس اندر وچ سمندر ہے، اس سمندر وچ ایک مندر ہے، اس مندر وچ ایک بندر ہے، وہ بندر بڑا مچھندر ہے، جیڑا انہوں قابو کر لے وہ سب تو وڈا کلندر ہے۔ حقیر جان کے جس کو بجھا دیا تو نے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وہ تیری نظر تے حقیر بن گئے، پر اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہوں نے میرے اللہ نے عزت عطا فرمائیاں نے، آویخ لے جنہوں سب کے مصطفیٰ تے عمل کیتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر والویخ لے، سیدنا فاروق اعظم والویخ لے، حضرت سیدنا عثمان غنی والویخ لے، سیدنا مولا علی والویخ لے، حضرت امام حسن مجتبی والویخ لے، امام حسین علیہ السلام والویخ لے، بات چل دی چلان دی، اوے آج دنیا دی اندر کسی اس انسان والویخ لے جنہیں قرآن نال پیار کیتا ہو، مصطفیٰ دے فرمان نال پیار کیتا ہو، میرے اللہ نے انہوں نے کنے مرتبے عطا فرما چھڑے۔ اگر قابو کر گئے ہوں تو کامیاب ہے۔ اے دو چیزاں ایسیاں نے جنہ تو بچو، فرمایا ایک دوجا جدو تانوں گل سنا رہا ہوئے نا چسکے والی، چسکے کنا دے چسکے تو بچو، زبان دے چسکے تو بچو، بولن لگیاں سوچو میری وجہ تو کسی دا دل تے نہیں دکھ رہا،
میں بولن لگا میری وجہ تو کسی دا دل تے نہیں دکھ جائے گا. نہاد شاخ پر میں و سر بر زمین. او بندیا خدا دیا خدا دی قسمیں تھوڑا جا تھلے رہ کے زندگی گزار, تھوڑا جا نیواں رہ کے زندگی گزار, ویکھی میرا رب تینوں کجا اچا فرما دے گا. جدو تو نیواں رہ کے زندگی گزارے گا اللہ تینوں اچیاں کر دے گا. جدو تو زندگی اس انداز نال گزارے گا کہ میرا رب میرے تے راضی رہے, اللہ دا رسول میرے تے راضی رہے, پھر ویکھ لیں اے تے 4 دن دی زندگی آ مک جانی ہے. ساڈیاں نظراں نال کنے لوگ ٹر گئے, اکھاں دے سامنے کنے مر گئے, کنے آئے تے کنے ٹر گئے. اساں وی ٹر جانا ہے, رہنا ایتھے کسے نہیں ہو. اے تیرا کیڑی گل تے مان کردا پھرنا ہے؟ او مٹی دا تو ایک پتلا ہے, کیڑے ویلے تو کھر جانا ہے تینوں اپنے آپ دا پتہ کوئی نہیں. بڑیاں بڑیاں بہادریاں دیاں گلاں کرنا ہے, مکر کرنا ہے, فریب کرنا ہے, کدے کولوں لکنا ہے؟ او دے کولوں لکنا ہے جیڑا زمین دے ہر ذرے نو جاندا ہے. رمضان شریف آ جائے جی, آ جائے جی, رمضان شریف آ گیا ہے. وہ میں تو بیمار ہو گیا وہاں, میں تو سنیا مولویاں کولوں یار روزہ نہیں رہندا, میرے کو نہیں رہندا, میں کی کراں, کام مینوں بڑا ہے, میں کہڑے پاسے جاواں. جان کے دھکے نال ہی ہسپتالوں جا کے 2 کاغذ بنوا کے لے آوندا ہے. چل میں فلانے بندے نو 4 پیسے دے چھڑنا کام مک جائے گا, وہ روزہ رکھ لے گا, میرے کو نہیں رہندا. کملیا تینوں اس گل دی قدر ادو ہونی ہے جدو دنیا چھڑ کے چلا جائے گا. تینوں پتہ ادو لگنا ہے جدو تیرا کوئی اپنا پرایا تیرے کول نہ لگ, تیرے نیڑے نہ لگا. تینوں ادو پتہ لگنا ہے کہ اگر میں دنیا دی زندگی چ سمجھ جاندا تے اج پچھتاوا نہ بندا. حضرت سید المفسرین کرام فرماندے نے کروڑاں لوگ ایسے نے جنہاں نے پچھتانا ہے اور سوال کرنے نے, اللہ سونے سانو دوبارہ دنیا تے کل, ایک واری سانو کل تے پھر ویکھی اسی تینوں راضی کیویں کر لیا. اللہ فرماندا ہے میں عالم کلے سن, میں قرآن کلیا سی, میں انبیاء بھیجے سن, تواڈے کول خبراں دیندے رہے سن تے تانوں اے دستے بھی رہے سن کہ دوبارہ دنیا تے نہیں جے آنا. بس ہن چکھ مزہ اپنی زندگی دے سواد دا, او جڑے دنیا تے سواد پورے کردا رہے ہیں, چکھ مزہ. دوستو ماہ رمضان المقدس آ رہا ہے, کوشش کریے اللہ رب العالمین حضور دے جوڑیاں دا صدقہ سانو صحت تندرستی دوے تے روزے رکھیے. اپنے تو غریباں ماڑیاں وال دھیان کریے, اپنے مسایاں وال دھیان کریے, اپنی گلی محلے والیاں وال دھیان کریے. کوشش کریے کوئی بیچارہ بھکھا تے نہیں ستا, کوئی ایسا تے نہیں بیچارہ جدے کول رمضان شریف وچ فلان نعمت کوئی نہیں, اللہ نے تینوں دتی ہے تے تو او دا بھی ہاتھ وٹا. کوشش کریے کسے دے دل وچوں دعا نکلے, جدوں کوئی دلوں تینوں دعا دے گا تو 1000 سال سجدے وچ پہ کے عبادت کردا رہو, تینوں انہاں ثواب نہیں لبنا جنہ تینوں کسی مسلمان دلوں دعا دینی ہے تے اللہ تینوں ثواب عطا فرما دے گا. ہاں میں ممبر تے بیٹھ گل کرنا پیا, کوئی عام گل نہیں کردا پیا. تو سال پورا سجدے وچ پہ کے رو رب دی بارگاہ چ اونیاں ہو سکدا تینوں نیکیاں نہ لبن. کسے بھکھے دا پیٹ رج کے کھانا جدو کھا لیا انہیں تینوں دعا دیتی ہو سکدا ہے, اللہ تیرے تے کنا فضل فرما جائے گا. رب العالمین اساں ساریاں نو ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے, اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. جیڑا رب سانو رزق دیتا ہے او دی رضا تے خرچ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے.